کچھ ججوں کے تبادلے ہوئے ہیں، تو یہ تو روٹین کا معاملہ ہے، انتظامی معاملہ ہے، ججوں کے تبادلے تقرریاں ہوتی رہتی ہیں، تو اتنا رولا اور شور کیوں پڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جوڈیشری ہوتی ہے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اس کے تبادلے اور جو ہے مختلف ہوتے رہتے ہیں اپنے ایک پروونس کے اندر۔ یہ جو تبادلے ہیں یہ وہ عام عدلیہ کے تبادلے نہیں ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز کے تبادلے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز جو ہوتے ہیں وہ جس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ایلیویشن ہوتی ہے، وہ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ریٹائرمنٹ تک کام کرتے ہیں یا سپریم کورٹ میں ایلیویشن تک کام کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ایک ہائی کورٹ سے جج کو ٹرانسفر کر کے کسی دوسرے ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے۔ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے لکھا تھا کہ کسی جج کو بھی اس کی مرضی کے بغیر آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز کے لیے اس بات کو انشور کیا جاتا ہے، چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو ان کو ان آزادی سے کام کرنے دیا جاتا ہے تاکہ ان کی کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہ ہو، ان کو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، اور ان کو کوئی ٹرانسفر کا کسی اس طرح کی بات کا کوئی خوف نہ ہو، اور وہ آزادی سے جس کورٹ کے اندر ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو جب تبدیل کیا گیا 26ویں ترمیم کے بعد، تو اس میں پہلے ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ رکھ دی گئی کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، لیکن اس وقت 26ویں ترمیم میں بھی ججز کو اس طرح ٹرانسفر نہیں کیا جا سک رہا تھا۔ ایک رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے 27ویں ترمیم لائی گئی اور اس میں ججز کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کا اختیار دے دیا گیا جوڈیشل کمیشن کو۔ اور جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلے جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں جوڈیشری ڈومینیٹ کرتی تھی، وہ جوڈیشل کمیشن آپ اس کو کہہ سکتے تھے، اس میں صرف حکومت کی نمائندگی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ کرتے تھے، جبکہ باقی جو میجورٹی جج تھے وہ ججز میں سے جوڈیشری کے اندر سے ہوتے تھے۔ اب جو 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو اس طریقے سے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن تھی اس کو تبدیل کیا گیا کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کو ڈومینیشن دے دی گئی، میجورٹی اب ایگزیکٹو کی ہے، حکومت کے نہ صرف ایگزیکٹو سے مراد حکومت کی تعبیر میں دے دی ہے، ایگزیکٹو سے مراد حکومت ہے کہ حکومت کو، انتظامیہ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اب ججز کی اپائنٹمنٹ میں بھی حکومت کی ڈومینیشن ہے، ان کی ٹرانسفر میں بھی ان کی ڈومینیشن ہے، ان کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہو یا جس میں بھی ہو، اس وقت حکومت کو برتری حاصل ہے، حکومت کے میجورٹی ارکان جو ہے اس میں موجود ہیں۔ اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کو ایک جو آخری اتھارٹی ہے اس کو سمجھا جاتا تھا پہلے، لیکن اس ترمیم کے بعد اور ان ترامیم کے بعد 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد اب چیف جسٹس آف پاکستان کئی دفعہ نام دیتا ہے اور وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جوڈیشری کے جو لوگ ہیں اگر اس کے 4 یا 5 ارکان ہیں تو وہ جو فیصلہ کرتے تھے کہ بھئی فلاں آدمی کو جج ہونا چاہیے یا فلاں کو نہیں ہونا چاہیے یا فلاں کی ایلیویشن ہونی چاہیے جو ان کے میرٹس تھے اس کے مطابق، تو اس میں ایگزیکٹو صرف ووٹ کی برتری سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی رائے کو بلڈوز کر دیتے تھے، جو اس 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا ہے کئی اجلاسوں کے اندر ایسے ہوا ہے۔ تو اب جو آج اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ججز کو، جن 5 ججز کی ٹرانسفر کی سمری پیش کی گئی تھی، ان ججز کے حوالے سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس میٹنگ کو کال کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا کہ یہ ججز کے اوپر ایک دباؤ ہوگا اور آزاد عدلیہ کے اوپر ایک جو ہے قدغن لگائی جائے گی یا سزا کے طور پر جج کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہوں گے، تو یہ اجلاس میں نہیں بلاتا۔ پھر حکومت نے یہ کیا کہ حکومتی برتری کی وجہ سے پھر کر رہے ہیں کہ اس ایوری تھنگ ٹو ڈو ود عمران خان، کیا جو کیس ہی نہیں لگے ہوئے ہیں اور حکومت کمفرٹیبل زون میں ہے، پارٹی کا پریشر کوئی نہیں ہے،
یعنی کہ جتنے بھی لوگوں نے آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو جو عمران خان کا منڈیٹ لے کر اقتدار میں آئے ہیں وہ سارے اس وقت کوئی موومنٹ چلانے کے قابل نہیں ہے پارٹی کی طرف سے. پھر عالمی سطح پر کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا جو ہائیبریڈ پلس نظام ہے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, تو یہ جج پھر کیوں بیچ میں تبادلے اور تقرریاں اس طرح کی ہو رہی ہیں؟ کیا ابھی بھی تھریٹ موجود ہے, حکومت کو خطرہ ہے کہ یہ جج کہیں ان کے راستے میں کوئی روڑے اٹکائیں گے, یا 28ویں ترمیم is on the pipeline and they are trying to do something else؟ 20ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو پاکستان میں عدلیہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ سے کسی آزاد فیصلے کی توقع نہیں ہے. لیکن یہ ججز کو ٹرانسفر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ ججز تھے جنہوں نے پچھلے 2-3 سال میں جب پاکستان میں رجیم چینج کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر حملہ کیا گیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کی گئی, تو یہ وہ ججز تھے جنہوں نے جو راستے میں حائل ہوئے, جنہوں نے فیصلے آزادی سے کیے, جنہوں نے کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا, اور انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے آزادانہ فیصلے کیے. تو اب ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیں آپ سے اب خطرہ کوئی نہیں ہے, آپ بالکل انفیکٹو ہو چکے ہیں, آپ کے پاس کوئی آئینی کیس نہیں جا رہا, کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا, نہ عمران خان کا, نہ پی ٹی آئی کا, نہ کسی اور اپوزیشن کی پارٹی کا یا اپوزیشن لیڈر کا یا کسی اور ایسے بندے کا جو پولیٹیکلی گورنمنٹ کے مخالف ہے. تو وہ بالکل انفیکٹو کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیے تھے. لیکن یہ جو ان کی ٹرانسفر ہے یہ ان کو ایک سزا کے طور پر ایک انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کہ کل آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی تو ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نہ صرف غیر مؤثر کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو اٹھا کے اپنی مرضی کی دوسری جگہ پہ بھیج سکتے ہیں, جہاں بھی آپ کو جو ہے دوسری ہائی کورٹس میں بھیج سکتے ہیں, دور دراز جگہوں میں بھیج سکتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو اندازہ کیجئے کہ وہ چیف جسٹس جو ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں وہ ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے. اگر پریوی نہیں تھے یہی آفریدی تو ایٹ لیسٹ خاموش تماشائی ضرور تھے. انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دی اور سارا کچھ کرنے کی اجازت دی. آج ان کی بات کو بھی کہ بالکل رون دیا گیا جب انہوں نے کہا کہ بھئی ججز کی ٹرانسفر جو ہے اس موقع کے اوپر نہ کی جائے یا اس طرح کا اجلاس نہ بلایا جائے, تو ان کی بات کو بھی نہیں مانا گیا, جو حالانکہ ان کے لیے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس سارے معاملے میں وہ ایک فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. تو ان کی بات کو بھی اس لیے نہیں مانا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان ججز کو ایک ایسا عبرت کا نشان بنانا ہے تاکہ آئندہ کوئی جج اپنی مرضی سے آزادی سے فیصلہ نہ کر سکے اور ہماری بات سے وہ کوئی روگردانی نہ کر سکے. اچھا, یہ وہ جج ہیں جسٹس محسن کیانی, جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن, یہ وہ جج ہیں سمن رفت میرے خیال میں, جن کے یہ وہ جج ہیں, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کے خلاف ایک خط لکھا تھا. پھر یہ وہ جج ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اوپر خفیہ طریقے سے پریشر پڑ رہا ہے, تو یہ اس کی پاداش کے زمرے میں لیا جائے یا پھر یہ ان کا ایکسرسائز آف پاور ہوا تھا؟ ایک تو ان کو کہ انہوں نے جب یہ فیصلے کر رہے تھے تو آزادی سے فیصلے کر رہے تھے, انہوں نے کوئی دباؤ نہیں لیا, حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں مانی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا تھا کہ ہمارے اوپر جو مختلف ایجنسیز اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, ہمارے جو ورکنگ ہے اس میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. تو وہ ایک خط انہوں نے لکھا تھا. تو اس لیے ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کہ حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ان ججز سے کوئی خطرہ نہیں ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. عدلیہ اب صرف حکومت کی ماتحت ایک ادارہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا, جس سے کسی آزادانہ فیصلے کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود ان ججز کو صرف انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اور عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کو یہ ٹرانسفر کی گئی ہے.